اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر ایک ایسی عجیب چیز رکھی ہے کہ باقی ہر معاملے میں انسان قائم رہ سکتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب یورپ میں اور امریکہ میں حلال گوشت نہیں ملتا تھا، تو جو لوگ آپ کے عزیزوں میں سے گئے ہیں اس وقت، آج سے 40 سال پہلے، برطانیہ یا امریکہ، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کیا کرتے تھے جب حلال گوشت نہیں ملتا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے 20 سال تک صرف انڈا کھایا ہے، سبزی کھائی ہے، ویجیٹیبل کھایا ہے، گوشت کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ آپ کی ٹیبل پر بھی پڑا ہو سور تو آپ جو ہے وہ ٹیبل سے اٹھ جائیں گے، کوئی اپنے اندر کشش محسوس نہیں کریں گے اس کے لیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اپوزٹ سیکس آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے تو غیر محسوس طریقے سے آپ جو ہیں اس کی طرف مائل ہوتے چلے۔ آپ میں سے جو لوگ یونیورسٹی سے آنے سے پہلے سیگریگیٹڈ کالجز کے اندر یا سکولز کے اندر پڑھ کر آئے، یاد کریں کہ جہاں کوئی ایجوکیشن نہیں، تو جب پہلی دفعہ آپ یونیورسٹی میں آئے اور آپ کے بالکل کلوز جو ہے وہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ کو بڑا آکورڈ فیل ہو رہا تھا، اور اگر کسی لڑکی نے کوئی سوال کر لیا پھر تو پسینے چھوٹ گئے، بات ہی نہیں کرتا کر کے تو وہاں سے بھاگ گئے۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد پھر یہ معاملہ نہیں ہوتا، یو اسٹارٹ فیلنگ کمفرٹیبل۔ شرم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے دن یعنی ایک بالکل جینوئن بات، کوئی بزنس کی بات تھی جو اس نے پوچھی تھی، آپ اس کا بھی جواب نہیں دے سکے، لیکن ایک ہفتے کے بعد آپ جو ہیں وہ ایکسٹرا کوریکولر بات بھی اس کے ساتھ کرنے کے پوزیشن میں اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو شرم تھی، ہیزیٹیشن تھی، وہ ختم۔ شرم، حیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ انگریزی، عربی میں حیا، اردو میں شرم، اور انگریزی میں اس کو ترجمہ کیا ہے ہیزیٹیشن، یعنی کوئی غلط کام ہے تو میں اس کی طرف جانے سے ذرا ہیزیٹیٹ کروں، ہچکچاہٹ، یہ شرم ہے، وہ ختم ہو گئی۔ جب گفتگو شروع ہو گئی، گپ شپ شروع ہو گئی، تو پھر کینٹین میں بھی بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر کینٹین میں بیٹھے تو پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو گئی، ہنسی مذاق ہوئی تو ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا، اور پھر کونی بھی مار دی، اور پھر دھکا بھی دے دیا۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو واچ نہ کرے اور حفاظت نہ کرے تو پھر انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک سٹیج کے بعد انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کپڑے کب اتارے، اس لیے کہ اس میں ایک خاص لائن جب کراس ہو جاتی ہے تو پھر سیکوینس آف ایونٹس بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی چیز پر حفاظتی حصار بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرسٹ ڈیفense لائن، سیکنڈ ڈیفenس لائن، تھرڈ ڈیفenس لائن۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈیفenس لائن ٹوٹ بھی جائے تو کوئی دوسری ڈیفenس لائن ہو، کوئی تیسری ڈیفenس لائن ہو، تو آپ جو ہے وہ جدھر جائیں گے وہاں لڑکی ہوگی، آپ کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ اگر آپ نے لنگوٹا کس کے نہیں رکھا تو پھر جو ہے you'll be in trouble۔ اس میں کیا ہے، اپنے ذہن میں ایک لائنز کھینچ کے رکھیں کہ ایک تو کسی علیحدہ کمرے میں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں بیٹھ، اس کو اپنے لیے ایک ڈیفنس لائن بنائیں، اور پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے۔ پرکشش بنائی گئی ہیں، پرزینت بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں، من النساء، عورتوں سے۔ اب اس کے مقابلے میں عورتیں آ گئی تو اس کا مطلب کیا کہ یہاں مرد مراد ہیں، اور آگے جو پکچر آ رہی ہے، 6 چیزیں آ رہی ہیں، وہ سب مرد کے ویک پوائنٹس، کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ چیز اللہ تعالیٰ نے عورت بنا۔ نمبر 2، اولاد، بیٹے، یعنی انسان کی انکانشیس جتنی بھی موومنٹس ہیں وہ 99% وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں، اور کانشیس موومنٹ جو ہیں وہ سن اورینٹڈ ہوتی ہیں۔ کوئی شخص جاب کرتا ہے کس کے لیے؟ اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے، لیکن یہ کیا ہے؟ اس کا شعوری ایکٹ ہے۔ لیکن دفتر میں بیٹھ کے جب کوئی عورت کلوز آتی ہے تو اس کی اثر ایکٹیویٹی کا مرکز وہ بن جاتی ہے، اس لیے کہ وہ غیر ارادی ہے، وہ ٹاپ پہ ہے۔ تیسری چیز فرمائی والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ آج کی زبان میں آپ کہیں گے بینک بیلنس، یہ مرد کی کمزوریوں میں سے۔ چوتھی فرمائی والخیل المسومہ، نشان زدہ برانڈڈ ہارسز، گھوڑے۔ گھوڑا کیا ہے؟ سواری۔ آج کی سواری کیا ہے؟ کار۔ اب کار کیا ہے؟ وہ ایک ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن برانڈڈ کار یہ کیا ہے؟ یہ مرد کی کمزوری ہے۔ اگر اس کے پاس مہران ہوگی تو وہ کلٹس کے لیے ضرور سوچ رہا ہوگا، کلٹس ہوگی تو کرولا کے لیے سوچ رہا ہوگا، کرولا ہوگی تو ہونڈا کے لیے سوچ رہا ہوگا، ہونڈا ہوگی تو مرسیڈیز کا خیال اسے آئے گا یا لینڈ کروزر کا خیال آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرد کی کمزوری۔ اور پھر آخری عمر میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ خواہ وہ زمیندار ہو، خواہ وہ سرمایہ دار ہو، انڈسٹریلسٹ ہو، انڈسٹریلسٹ پہ جا کر بڑی عمر جا کے کیا کرتا ہے؟ فارم ہاؤس بناتا ہے اور اس میں مویشی پالتا ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے، اور آخری 2 چیزیں یہ بیان۔ لیکن نوٹ کرنے کی بات کیا کہ سر فہرست کیا ہے؟ عورت۔